السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اسے منانا بدعت ہے یا ثواب کی بات ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ شب برات جب آتی ہے تو مسلمان افراط اور تفریط کا شکار ہوتے ہیں۔ افراط کہتے ہیں کسی بھی چیز کے حق میں زیادتی کرنا، اور تفریط کہتے ہیں کسی بھی چیز کے حق میں اتنی نرمی برتنا کہ اس کی اہمیت اور عظمت کو گھٹا دینا۔ تو جب شب برات آتی ہے تو مسلمانوں کے اندر شب برات کو لے کر افراط اور تفریط پائی جاتی ہے کہ یہ بدعت ہے یا ثواب کی بات ہے، اس کو منانا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ کلیئر کریں گے احادیث کی روشنی میں کہ اس کو منانا چاہیے یا نہیں، اور اگر منانا چاہیے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ شب برات ایک حقیقت ہے، ایک اچھی رات ہے، ایک براعت کی رات ہے، ایک آزادی اور مغفرت کی رات ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا کرتے ہیں کہ تقریباً 17-18 صحابہ کرام سے اس رات کی حقیقت اور اس رات کے مبارک ہونے کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے روایت کی ہے۔ یعنی تقریباً 17-18 صحابہ کرام نے اس رات کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں۔ تو اس رات کی حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس رات کو ایک بدعت نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہاں، آج کے زمانے میں ہمارے معاشرے میں اس کو منانے کا جو طریقہ ہے یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ افراط کا شکار ہیں۔ اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ شب برات مبارک رات ہے، اس کو منانا چاہیے، وہ اس میں اتنی نرمی برتتے ہیں، اتنی زیادتی کرتے ہیں، اور جو ہے اس کے حق میں اتنی حق تلفی کرتے ہیں کہ بہت جو ہے معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ شب برات یقیناً ایک مبارک اور مغفرت کی رات ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس رات کے بارے میں صرف 3 اعمال ثابت ہیں، صرف 3 اعمال ثابت ہیں، اور تینوں کے تینوں اعمال نفلی ہیں، فرض نہیں، واجب نہیں، سنت مؤکدہ نہیں۔ وہ 3 عمل یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شب برات کی رات میں پوری زندگی میں ایک بار قبرستان جانا ثابت ہے۔ یعنی جتنی بھی شب برات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آئیں، آپ علیہ السلام ان میں سے صرف ایک رات جو ہے قبرستان تشریف لے گئے، اور اتنی آہستہ، اتنے چھپے ہوئے انداز میں تشریف لے گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی معلوم نہیں چلا۔ تو نفل عبادت ہے، قبرستان جانا چاہیے، لیکن وہاں جا کر چراغاں کرنا، شور شرابہ کرنا، دعوتیں کرنا، اور جو ہے روشنیاں کرنا، مزے کرنا، یہ سب جو ہے بدعت باتیں ہیں۔ تو پہلا عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اس رات قبرستان جانا، وہ بھی آہستہ سے، چپکے سے، بغیر ٹولی بنائے، بغیر شور شرابے کے۔ دوسرا عمل، اس رات عبادتیں کی جائیں، نفل عبادت۔ نفل عبادت جیسے کوئی بھی آپ نفل نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، صلاۃ التہجد پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، یا کوئی بھی نفلی نماز پڑھنے آپ کھڑے ہو جائیں، یا قرآن کریم کی کہیں سے بھی کیسی بھی تلاوت کرنا شروع کر دیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور اس رات کے بارے میں احادیث میں بھی آتا ہے کہ اس رات جو ہے اللہ تبارک و تعالی آنے والے اگلے سال کے پورے فیصلے فرما کر وہ رجسٹر جو ہے فرشتوں کو سونپ دیا کرتے ہیں۔ تو اس رات دعا کی جائے کہ اللہ ہمارے حق میں پورے سال اچھے اور خیر کے فیصلے فرما۔ خصوصاً جو بے اولاد ہیں اور اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، وہ اس رات دعا کریں کہ اللہ اس رات جو ہے ہمارے لیے یہ فیصلے فرما کہ اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو یہ رات دعاؤں کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ نفل عبادت جتنی آپ کی ہمت ہو، طاقت ہو، اتنی کریں۔ اور موجودہ زمانے میں جو لوگوں نے یہ رواج بنا لیا ہے کہ پوری رات جاگنا ہے، چاہے عبادت نہ کی جائے، گناہ کی باتیں کی جائیں، لیکن جاگنا پوری رات ہے، تو یہ بھی ایک بدعت ہے، پوری رات جاگنے کا اہتمام کرنا۔ اس رات نفل عبادت کریں، جتنی ہمت ہو، طاقت ہو، اور نفل عبادت کر کے سو جائیں، یا پہلے سو جائیں پھر اٹھ کر عبادت کریں، دونوں کام آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے دوسرا عمل۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ اگلے دن، یعنی اسی رات جو ہے سحری کھائیں اور اگلے دن کا روزہ رکھیں۔
یہ 3 عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ اس رات کے بارے میں جو بھی باتیں ہیں، جو بھی عبادتیں، دعائیں جو ہیں باقاعدہ چھپ رہی ہیں، ان کو بھیجی جا رہی ہیں، یہ تمام باتیں بدعت ہیں، ان سے بچنا چاہیے، یہ گناہ کی باتیں ہیں۔ تو اس رات کے بارے میں نہ افراط کے شکار ہوں، یعنی نہ زیادتی کریں، اور نہ تفریط کے شکار ہوں، یعنی اتنی نرمی نہ برتیں کہ اس کو بے اہمیت بنا دیں، اس رات کی حقیقت ہوئی کو ہی نہ سمجھیں۔ ان تمام باتوں سے بچیں اور ایک اعتدال اور بیچ کی راہ پکڑ کر اس رات کے حق میں اچھے جو ہے کام کریں، اپنے حق میں اچھے کام کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔